شہر بنارس کئی اعتبار سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ جہاں اس شہر کو مذہبی مقام کا درجہ حاصل ہے، وہیں یہ شہر تہذیب و ثقافت کا ایسا گہوارہ ہے کہ سیاحوں کی توجہ کا ہمیشہ سے خاص مرکز رہا ہے۔ صبح بنارس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر سال یہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور لوگ اس شہر کا سفر کرتے ہیں۔ فنکاروں کے لیے بھی یہ شہر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا بنارس گھرانہ اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندوستان کے کئی اہم اور عظیم فلسفی، شاعر اور مصنفین کا تعلق اسی شہر سے ہے، جن میں کبیر داس، روی داس، مالک رامانند، سوامی نند گوسوامی، منشی پریم چند، جے شنکر پرساد، آچاریہ رام چندر شکل، پنڈت روی شنکر، پنڈت ہری پرساد چورسیا اور استاد بسم اللہ خاں وغیرہ کے نام بطور خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو بنارس ہندوستان میں تعلیم کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر ملک بھر سے طالب علموں اور علماء کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہا ہے۔ اس شہر میں کالجوں اور جامعات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان میں سب سے اہم بنارس ہندو یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں 20,000 سے زائد طلباء کے لیے دارالاقامہ کا انتظام ہے۔ رہائش کے اعتبار سے یہ ادارہ ایشیا کے بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی، جو پہلے سینٹرل ہندو کالج کے نام سے جانی جاتی تھی، 1896 میں اینی بیسنٹ نے سینٹرل ہندو اسکول کے نام سے اسے قائم کیا تھا۔ نریش کامیشور اور پنڈت مدن موہن مالویہ کی طرح اینی بیسنٹ نے بھی ہندو یونیورسٹی کا خواب دیکھا تھا، جس کا قیام 1916 میں عمل میں آیا۔ مدن موہن مالویہ اور دوسرے اہم لوگوں نے اپنی محنت و کوشش سے اس ادارے کو قائم کیا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے قیام کے لیے پنڈت مدن موہن مالویہ اور ان کے رفقا نے 1904 سے کوشش کی۔ اس یونیورسٹی کے لیے نظام حیدرآباد نے کئی لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی سے بہت سے کالجز کا الحاق ہے۔ یہ ادارہ پوروانچل کے لوگوں کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ اس میں جہاں ملک بھر کے طلباء و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، وہیں بیرون ممالک کے طلباء کے لیے بھی یہ ادارہ ہمیشہ سے ہی علم کے لیے چاہت کا مرکز رہا ہے۔ ملک و بیرون ملک کے طلباء و طالبات بنارس ہندو یونیورسٹی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری سیاجی راؤ گائیکواڑ لائبریری محققین کے لیے گراں قدر سرمایہ ثابت ہو رہی ہے۔ قدیم سے قدیم کتابیں اس لائبریری کی زینت ہیں، جہاں مخطوطات کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ لائبریری کا قیام 1917 میں ہوا۔ 1941 میں اس لائبریری کو برٹش میوزیم کے طرز پر بنایا گیا۔ اس طرز پر لائبریری کو بنانے کے لیے پنڈت مدن موہن مالویہ نے 1931 میں گول میز کانفرنس لندن سے واپسی کے بعد مشورہ دیا تھا۔ زبان و ادب، تاریخ و ثقافت، مذہب، سائنس و فلسفہ، ٹیکنالوجی اور میڈیکل کالج بنارس ہندو یونیورسٹی کی روح ہیں۔ پرسکون کیمپس میں بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات مختلف کورسز میں اپنی علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس ادارے میں 6 انسٹیٹیوٹ اور 14 فیکلٹیز ہیں، جس میں 140 کے آس پاس شعبے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے فارغین نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ملک کے وقار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویہ کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم، عیسائی اور پارسیوں کا بھی ملک ہے۔ ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب مختلف مذاہب کے ماننے والے آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ آپس میں مل جل کر ایک چھت کے نیچے تعلیم حاصل کریں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء دنیا میں اپنی صلاحیت کا جلوہ بکھیر سکیں، ساتھ ہی ایک باعزت زندگی گزار سکیں اور ملک کی تشکیل میں اپنا اہم کردار بھی ادا کریں۔ جس وقت بنارس ہندو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اس وقت ہندوستان جنگ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ہمارے ان اکابرین نے ملک کی ترقی میں تعلیم کو ضروری سمجھا، اس لیے مشکل حالات کے باوجود ادارے قائم کیے تاکہ آئندہ کی نسلیں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے جب ہم اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے
کہ ہمارے زیادہ تر تعلیمی ادارے اسی وقت قائم کیے گئے تھے جو آج ملک کی ترقی میں اپنا غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی انہی اداروں میں سے ایک اہم ادارہ ہے جو ہماری تہذیب و ثقافت کا مظہر ہے، جہاں بغیر مذہبی بھید بھاؤ کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔